سورہ نساء کا آغاز ہے اور اللہ رب العزت خطاب فرما رہے ہیں، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں میں بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو، یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو نکاح کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ یہ جب میرا نکاح ہوا تب بھی پڑھی گئی، یہ جب آپ کا نکاح ہوا تب بھی پڑھی گئی، اور جب آپ کے اور میرے بچوں کا نکاح ہوا تب بھی پڑھی گئی، اور جن کا بھی نہیں ہوا ہے نکاح، یہ ان کے نکاح میں بھی پڑھی جائے گی۔ تو سورہ نساء کی آیت ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ کیا سکھا رہی ہے سورہ نساء کی آیت؟ کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو، یقین رکھو اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو۔ دو فریقین کا جب نکاح ہوتا ہے، ایک مرد اور عورت کا جب نکاح ہوتا ہے، تو ان کا پورا خاندان ایک دوسرے کا رشتہ دار بن جاتا ہے۔ ان کی حق تلفیوں سے ڈرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں جو لڑکی شادی ہو کر لڑکے کے گھر جاتی ہے، وہ اس کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ نہیں سمجھتی، جبکہ دین اور شریعت اس کو ماں باپ بتا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں سسر سے پردہ نہیں ہے، وہ باپ جیسا ہے، اس سے پردہ نہیں ہے، وہ محرم ہے، تو کیا ایک بہو اس کو اپنا باپ سمجھتی ہے؟ کیا وہ سسر ایک بہو کو اپنی بیٹی سمجھتا ہے؟ تو قرآن کیا سکھا رہا ہے ہمیں وہ سیکھنا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے ہمیں وہ سیکھنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے انشاءاللہ سورہ احزاب جب ہم پڑھیں گے تو ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 میں بھی نکاح کے خطبے کی آیت ہے، وہ بھی کیا فرمایا اللہ رب العزت نے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کہا کرو، تمہارے اعمال درست فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان باتوں پر غور ہی نہیں کرتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا نکاح میں کون کون سی آیتیں پڑھی جاتی ہیں خطبے میں۔ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، ایسی شادیاں ہو رہی ہیں جو شدید اللہ کی ناراضگی والی شادیاں ہیں۔ چلیے بات تو ابھی ہم سورہ نساء کی کر رہے ہیں، اور باجی جان بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہی ہیں، سمجھانا مقصود ہے اور سمجھنا خود بھی مقصود ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے جہاں یتیموں کے اموال ان کے حوالے کرنے کا بھی حکم دیا گیا کہ دیکھو ان کے مال، یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دیے جائیں، انہیں ہتھیانے یا ان کے اچھے مال کو اپنے خراب مال سے بدلنے کی کوشش نہ کی جائے۔ تو یہ حکم جو ہے وہ یتیم بچوں کے بارے میں بھی ہے اور یتیم بچیوں کے بارے میں بھی۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے تو بڑے ہو کر کسی نہ کسی طرح اپنے حق کی بات کر ہی لیتے ہیں، لیکن بچیاں بیچاری جو کہ یتیم بھی ہوں، ان کے لیے اپنا حق مانگنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ شوہر ان کے حقوق ادا کرنے کی سکت رکھتا ہو اور ان کے درمیان عدل و انصاف بھی ملحوظ رکھے۔ اگر شوہر ایسا نہیں کر سکتا تو اسے ایک ہی بیوی پر اتفاق کرنا چاہیے۔ تو 4 عورتوں سے شادی کرنے کا بتا بھی دیا کہ کر سکتے ہو، لیکن اگر ان کے اندر بالکل عدل اور انصاف رکھو تو تم شادی کر سکتے ہو۔ کیا کر سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں عدل اور انصاف۔ ہر شخص سوچے جو یہ شوق رکھتا ہے کہ اس نے 4 شادیاں کرنی ہیں، وہ یہ سوچے کہ وہ عدل و انصاف نہیں کرے گا تو پھر اس کا حشر کیا ہوگا قیامت میں۔ اور سب سے بڑی چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادیاں کی، ترغیب دی، بتایا کہ کیسے شادی کرنی ہے۔ 4 بیویاں ایک ساتھ بھی رکھی، عدل و انصاف کا پورا طریقہ سمجھا دیا کہ کتنا عدل کرنا ہے، کیسے انصاف کرنا ہے بیویوں کے درمیان۔ لیکن ہم سیرت کو پڑھتے ہیں تو اماں خدیجہ جب تک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرے نکاح کا سوچا بھی نہیں۔ اگر ایک بیوی آپ کو سارا سکھ چین دے رہی ہے، سب کچھ صحیح ہے، تو پھر دوسرے نکاح کا سوچنا بھی نہیں ہے۔ ہاں خدا نہ خواستہ اس کا انتقال ہو جائے یا ایسا معاملہ ہو گیا کہ خلا لینی پڑ گئی، طلاق دینی پڑ گئی، تو پھر سوچا جا سکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلی چیز وہی پہلی آیت کو غور سے پڑھیں، غور سے سمجھیں، غور سے فکر کریں، تدبر کریں۔ نکاح کی خطبے میں پڑھی جانے والی آیت ہے کہ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی۔ تو بیوی بھی تو شوہر سے ہی پیدا ہوئی نا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دی۔ اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو۔ جب بھی دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے اپنا حق کا مطالبہ کرتے ہیں نا، بکثرت یہ کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے مجھے میرا حق دے دو۔ تو آیت کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب تم اپنے حقوق کے لیے اللہ کا واسطہ دیتے ہو
تو دوسروں کا حق ادا کرنے میں بھی اللہ سے ڈرو اور لوگوں کے حقوق پورے پورے ادا کیا کرو۔ تو دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو حقوق کی ادائیگی میں پورا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔